حضور کا فرمان ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ماہ کی مسافت پر دشمن ہوتا ہے، اللہ میرا رعب ڈال دیتے ہیں، بھاگ جاتا ہے۔ یہ وعدہ حضور کے ساتھ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہدین کے ساتھ بھی۔ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ۔ اور میں کیا ہی نا جانا دین والے تے لو دین والے مجنوں اور دے نے، دودھ پین والے اور دے نے، چوری کھان والے، اچھا چوری کھان والے تے چوری کھان، چوری بھی چوری کھان دیا۔ چلیں، یہ بطور دلیل کے تیسری دلیل امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی نے یہ روایت لکھی، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون الخلفاء فسیکثرون۔ طویل روایت ہے، میں نے عرض کیا، یہ بھی دلیل لکھی۔ اچھا صاحب، ابھی میں آیا تھا تو باہر ایک صاحب نے کہا جی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وفات کو مانتے ہی نہیں نہ مانتے، ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੂੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਦਾ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੂੰਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾੜੀਆਂ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وفات کو نہیں مانتا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ حضور کی موجودگی میں تو خلافت کا ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں جی؟ اور جب تک ابو بکر ہے حضرت عمر کی خلافت کا سوال ہی نہیں، جب تک وہ ہے تو جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، نائب کو، خلافت۔ جب با جماعت نماز کھڑی ہوتی ہے نا، اس میں بھی ایک خلیفہ، لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہوتا، ایک خلیفہ امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو جو امامت کی اہلیت کی شرائط رکھتا ہو، جو با جماعت نماز کے مسائل سے آشنا ہو۔ خدا نہ کرے، چونکہ کسی کے وقت کا کسی کو پتہ نہیں، امام صاحب کو موت آ جائے، ٹائم ہو، یا ان کا وضو ٹوٹ جائے، یا کوئی بھی حالت پیش آ جائے، تو پھر وہ پیچھے جو خلیفہ ہے وہ آگے بڑھ کر لوگوں کی نماز ٹوٹنے سے بچائے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برچھا مارا گیا، زہر میں بجھا ہوا، گرے، پیچھے سے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر نماز پوری کرائی، نماز فجر مصلی رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ ایویں نہیں جڑا مرضی منہ چکیا تے امام دے پیچھے آ کھلوتا، نہیں، رسول اللہ کے خلیفہ جو وفات نہیں مانتا وہ خلافت بھی نہیں مانتا۔ یہی ہے نا، وفات ہوگی تو ابھی میں نے حضور کا فرمان کیا پڑھا، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی دنیا سے چاہتے تو خلفہ، ان کے خلیفہ اللہ دوسرے، لیکن میرے بعد نبی نہیں آئے گا، خلفاء آئیں گے، نبی نہیں ہوگا ان میں کوئی، قیامت تک اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ خلافت کے بھی منکر ہیں، جو وفات کا منکر ہے نا وہ یقینی طور پر خلافت کا بھی منکر ہے، وہ خلفاء کی خلافت کا انکاری ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ برزخی، رب کعبہ کی قسم، تمام دنیا کے شہداء، تمام دنیا کے صدیقین، تمام دنیا کے انبیاء جو گزرے ہیں ان سے بھی اعلیٰ و ارفع ہے برزخی حیات۔ ایک شہید کی برزخی زندگی کو اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں شہداء، پر کیسی زندگی
اے دنیا والی زندگی نہ سمجھا جے، یہ نہیں، وہ ایسی ہے تم دنیا میں رہ کر تمہیں ہم نے وہ میزان عقل دیا ہی نہیں جو اسے پرکھ سکے، تول سکے، وہ بہت زیادہ وزن ہے، تمہارا میزان عقل چھوٹا ہے، تمہاری عقل کا پرندہ اس فضا میں پرواز ہی نہیں کر سکتا جس بلندیوں پر وہ فائز ہیں۔ یہ تو شہداء ہیں، ان سے اوپر صدیقین ہیں، پھر صدیقین میں سب سے اوپر صدیق اکبر، ان کا لقب صدیق نہیں الصدیق، کامن نون کو پراپر نون بناتے ہیں الف لام لگا کر، حضرت عمر کا الفاروق الف لام لگا کر، ہاں جی۔ تو تمام صدیقین کے جتنے بھی انبیاء کی امتوں میں صدیقین گزرے ہیں، اور جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تلک صدیقین آئے اور آئیں گے، ان سب کے امام اور سردار ابو بکر ہیں، اور صدیقین میں سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ جہاں سے یہ مراتب ختم ہوتے ہیں وہاں سے نبیوں کا آگے مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ پھر انبیاء، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ وہی رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، جو اونچے درجے کے اولو العزم انبیاء اور پھر اس سے اوپر درجے کے صاحب شریعت رسول ہیں، جن کے مراتب اوپر جا کر جہاں ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو وہاں سے شروع سمجھو، وہاں سے آپ کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، اور کس مقام پر اور کس بلندی پر جاتا ہے رب کعبہ کی قسم یہ جبرائیل کو بھی نہیں، سید الملائکہ جبریل بھی نہیں جانتا آپ کا مقام اور مرتبہ، اللہ کے حضور یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور ان کی حیات طیبہ برزخی کیسی ہے، شہید کی زندگی اس کا تو ہمیں شعور نہیں، تو سید الرسل وہ کیسے شعور ہو سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض بے وقوف کہتے ہیں مقام مصطفیٰ کا تعین کرا رے، وہ تو جبریل بھی نہیں جانتا، تعین کرو کہاں کا، کہاں کی اینٹ اور کہاں کا روڑا، رے کیا بات کہہ رہے ہو ہمیں، تعین کون کرے، اللہ نے کر دیا ہے پر اسے جانتا کوئی نہیں، جبرائیل بھی نہیں جانتے۔ اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ اچھا صاحب، بات وہ باہر ابھی کر رہے تھے عید کی، عید کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ کیوں جی؟ شیطان کا روزہ بھائی نو شاید پتا ہوئے، وڈے نے عید نو روزہ رکھی دے، میں شاید تو انہوں پتا ہے کوئی عید نو روزہ رکھدا ہوئے، کوئی شیطان ہی ہونا ہے جڑا عید نو سنیا دیا کوئی یہ بچپن تو کہ شیطان، وہ یا بچپن چ سنیا پر سنیا ہی ہے صرف، پکی گل نہیں ہے، دیکھا نہیں کسی شیطان، یہ سنی سنائی گل ہے۔ جو خوشی کے اور عید کے دن ہوتے ہیں ان میں شرعاً روزہ رکھنا حرام ہے۔ 5 دن ہیں سال میں خوشی کے، عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام پر 1 شوال، عید الاضحیٰ قربانی کی ذی الحجہ کی 10 تاریخ، اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق، کتنے ہو گئے؟ ان 5 دنوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصوموا فی هذه الایام فانها الایام اکل و شرب و بعال، ان 5 دنوں میں روزہ نہ رکھنا، یہ کھانے کے
پینے کے، بیوی سے ہم بستری کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 دنوں کے علاوہ سارا سال جب چاہے کوئی روزہ رکھے نفلی، کوئی پابندی نہیں، روز پیار رکھے۔ روز پیا رکھے۔ صحابہ میں رکھتے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزہ رکھتے، بہت سے لوگ ہیں روزانہ روزہ رکھتے ہیں، آج بھی اللہ والے ہیں، بے شک۔ لیکن یہ 5 دن ان پر بھی حرام ہے روزہ، وہ نہیں رکھتے۔ اگر یہ جو عید تیسری ایجاد کرتے ہیں تو اس میں روزہ رکھنا حرام ہے تو شریعت سے ثابت کرو۔ اگر یہ عید ہوتی تو روزہ حرام ہوتا ہے؟ روزہ حرام، روزہ حرام کیوں؟ کہ یہ عید نہیں، اس لیے روزہ بھی حرام نہیں۔ روزہ رکھ سکتے ہو، تمہیں کسی نے نہیں روکا۔ کسی دن کو اجازت دینا، کسی دن کو منع فرمانا، یہ کس کا کام ہے؟ شریعت کا۔ اور صاحب شریعت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت کی زبان 5 دنوں کے علاوہ سارا سال روزے کی اجازت دے رہی، تم اسے عید بناتے ہو تو اس دن اگر کوئی روزہ رکھے تو اسے کیا کہو گے؟ اس کا مطلب ہے یہ عید نہیں۔ عید ہوتی تو روزہ بھی حرام ہوتا، یہ عید نہیں۔ یہ عید ولادت کے دن کو کون مناتا ہے؟ 12 وفات سی، 12 وفات دے کن پا کے ساڑھے بچپن تو سن کے 12 وفات کہندا سی تواڈے بچپن کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ساڑھی ہوش ہے جی عید میلاد النبی، پھر اس تو بعد جشن آ گیا تے آ گیا۔ ہاں جی میں کیا سی نا، بدعت دے پیر نہیں ہوندے، اج کل بھج کے کچھ، پرسوں کچھ، چوتھ کچھ، تے ایک تھاں بھی نہیں ہوندی، ایتھے کچھ اوتھے کچھ اوتھے کچھ۔ کوئی سنت ہے پوری دنیا میں ایک جیسی ہے، اور حضور علیہ السلام کے دور اقدس سے لے کر اب تک وہی سنت ہے۔ سنت میں یکسانیت بدلتی نہیں، یہ نہیں بدلتی، کیونکہ اللہ کی سنت لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت کو بھی کبھی بدلتا نہ پاؤ گے، اس طرح محمد الرسول اللہ کی سنت بھی نہیں بدلتی۔ ہاں، سنت سنت ہی ہے۔ تو صاحب جو لوگ اس کو عید مناتے ہیں ولادت کے دن کو، اول تو ولادت کا دن چلو آپ نے اگر طے کیا تو ولادت کے دن کو عید منانا کس کا کام ہے؟ عیسائیوں کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا 25 دسمبر یوم ولادت وہ مانتے اور مناتے ہیں۔ کرسمس ان کی عید ہے، وہ 25 دسمبر کو پوری دنیا میں ان کے یوم ولادت کی خوشی کرتے، عید مناتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ 25 دسمبر اپنے نبی کی پیدائش کے دن کو عید مناتے ہیں۔ عید مناتے ہیں۔ کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہے ان کی شریعت کا اتباع کریں؟ حالانکہ ان کی شریعت میں نہیں ہے، یہ عیسائیوں نے خود ایجاد کیا بعد میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میرے ولادت کے دن کو عید مناؤ، اگر کہا بھی ہو تو ہمیں کس کی شریعت کا اتباع کرنا ہے۔ ہاں، یاد رکھنا، شریعت کا مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد پہلے کسی نبی کی شریعت پر جو چلتا تھا، اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا جہنمی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں وہ کافر ہے۔
اعلان نبوت سے پہلے جو گزرے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اگر کوئی پہلی شریعت پر عمل کرتا تھا، حضور پر بھی ایمان لایا، آپ نے فرمایا اس کا دوہرا اجر ہے۔ وہ شریعت آپ کا اعلان نبوت فرماتے ہی منسوخ ہو گئی۔ ہاں جی، بائبل میں، آج کی مروجہ بائبل میں لکھا ہے، ہمارا علم، کون کہہ رہا؟ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہمارا علم ناقص ہے، کامل علم والا بعد میں آ رہا ہے، جو بعد میں آئے گا کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ یعنی جب وہ تشریف لائیں گے ہماری شریعت منسوخ ہو جائے گی۔ اگر ان کی شریعت میں اول تو عید نہیں، ولادت کا دن اگر تھا بھی تو تمہیں اب کس کی شریعت کا اتباع کرنا ہے؟ اگر ان کی شریعت کا کرتے ہو تو میں نہیں کہتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد والا شان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہوتا ہے۔ پھر تسی جانو تے رب جانے۔ آخر